اگر اب بھی کسی کے ذہن میں یہ وہم تھا یا کوئی کیڑا تھا کہ آرمی الیکشن ہینڈل نہیں کرتی یا آرمی کا سیاست میں کوئی عمل دخلی نہیں ہے، تو اس کا وہ کیڑا ابھی اپنی موت آپ مر جانا چاہیے۔ اور اس کا زہرا جاتا ہے تارا اور ستارہ کے سر۔ کیا ننگے طریقے کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی لوگ، آپ لوگ آزاد نہیں ہیں، سامراج ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں وہ 1947 میں چپکا گئے تھے، ہمارے ذریعے سے ہی وہ آپ پر حکومت کر رہے ہیں۔ پوری قوم کو اس علوم الیکشن سے متعارف کرانے کا سہرا بھی خان صاحب کے سر جاتا ہے، اور ان کو اس خدمت کے اوپر نشانہ حیدر ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے اس قوم کو فارم 45 فارم 47 تک سمجھا دیے۔ اور اب ہم اصل مطالعہ پاکستان کے ذریعے سے سمجھیں گے کہ پنجاب کے اوپر یہ جو ظلم و جبر ہوا، پنجاب کیسا ایک طوطا ہے جس کے اندر تارا اور ستارہ وہ اہل و عیال کی جان ہے، اس کو کیوں ایسے پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، اور کیوں ساؤتھ پنجاب کا صوبہ نہیں بننے دیا جاتا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں مشرقی پاکستان واپس جانا ہوگا۔ وہاں کی صورتحال کیا تھی؟ مشرقی پاکستان میں آبادی سب سے زیادہ تھی، وہاں پر سیٹیں سب سے زیادہ تھی، وہاں پر لوگ ایک زبان بولتے تھے بنگالی، وہاں کی لوگ اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہاں پر انہیں قابو کرنا ذرا مشکل ہو گیا تھا۔ اور ویسے بھی نہ جانے کیوں یہ لوگ، جس طرح انگریز ان کے ساتھ نفرت کرتے تھے، ہماری آنے والی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی بنگالیوں کے ساتھ گند کرنے میں، جبکہ مغربی پاکستان کے اندر سرداروں، چودھریوں، میاں وغیرہ کے ذریعے سے پہلے تقسیم کیا ہوا تھا، کنٹرول کیا ہوا تھا، اس کے بعد زبانیں، پھر نسلیں، اور جب دل کرے شیعہ سنی کے فسادات، یعنی مکمل کنٹرول کے اندر۔ ویسے یہ شیعہ سنی والا مشرقی پاکستان گوا دینے کے بعد انہوں نے شروع کیا، کیونکہ نیا کوئی چیز، نئی تکنیک لے کے آنی تھی نا۔ قائد محمد علی جناح نے اسی لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر قوم کو اکٹھا کیا، کیونکہ یہ ایک واحد چیز تھی۔ انگریز راج سے پہلے مسلمان اسی ایک کلمے کے اوپر ہمیشہ اکٹھے رہے، بڑی بڑی سلطنتیں اسی کلمے کی بنیاد پر قائم رہی اور سینکڑوں سال چلتی رہیں۔ قائد نے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو، یہ ان کی خواہش تھی کہ کوئی صوبہ نہیں ہوگا، سب کے سب ایک اکائی میں ہوں گے، یعنی یہ والی تقسیم جو انہیں سمجھ میں تھی کہ یہ بہت آگے مسئلہ کرے گی، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے، جس کے احکامات وہ دے بھی چکے تھے۔ دوسرا، انہوں نے بنگال کے اندر اردو کو نافذ کیا، جو بنگالیوں کو بالکل پسند نہ آیا، اور واقعی یہ بات بنتی بھی، جس زور سے اس کو وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی قائد کے بعد، وہ بہت غلط تھا۔ قائد کا ایک زبان نافذ کرنے کا نظریہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیوں یہ نافذ کرنا چاہتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کے نیچے، اور ایک زبان، تاکہ بعد میں زبانوں کا مسئلہ نہ بنے، لوگوں کو اور ڈیوائیڈ نہ کیا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی قائد کو شہید کیا گیا، بنگالیوں کو ان کے حقوق سے بہت برے طریقے سے دور کیا گیا، ان پر ظلم کیے گئے، اور پھر وہ اس زبان کی ہی اکائی کے اوپر اکٹھے ہوئے، جس کے بعد جو ہوا وہ ہم بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ 93,000 پتلونیں ابھی بھی کہیں انتظار کر رہی ہیں، ہمارا منہ چڑھا رہی ہیں۔ اب اسی مشرقی پاکستان کو آپ پنجاب سمجھ لیجئے، وہ تو گوا لیا ظلم کر کے، اسی طرح جو الیکشن ابھی گزرا ہے ویسے ہی ظلم کیے، ماننے سے انکار کیا۔ ابھی پنجاب ہی وہ صوبہ ہے جس کے ذریعے کمپنی تارا اینڈ ستارہ چودھری ریاست سارے ملک کو کنٹرول کرتا ہے۔ 141 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، یعنی جو بھی پارٹی اگر پنجاب میں جیت جائے تو گورنمنٹ تو اس کی بننی ہے۔ ساؤتھ پنجاب اس لیے نہیں بننے دیا جاتا، اگر ساؤتھ پنجاب اندر میں سے نکل جائے تو پنجاب کی وہ جس طرح سے پورے ملک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، 2 نمبر ڈیموکریسی کا ڈرامہ رچا کر اپنے مالکوں کے حکم پر جسے چاہے جب چاہے حکومت دے دیتے ہیں، وہ والا سسٹم ان کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے بھائیوں، ساؤتھ پنجاب ابھی تک وجود میں نہیں آیا۔ ویسے ہمیں اس چیز پر سوچنا چاہیے کہ قائد محمد علی جناح نے کیا اچھا ایک طریقہ سوچا تھا۔ اردو تو چلو یہاں پر ہے، کسی کی زبان کو اس طرح دبانا جس طرح سے قائد اعظم کے بعد دبایا گیا، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ سرائکی اپنی زبان بولے، پشتو اپنی زبان بولے، بلوچی اپنی زبان بولے، وہ نہیں،
لیکن کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جس طرح اردو اس وقت رائج ہے اس کو اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن ہر یہ چیز صوبے کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کر کے اکائی ہونی چاہیے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، ہر چیز ایک اکائی میں آنا چاہیے جیسا کہ قائد کا خواب تھا۔ یہ وزیر اعلیٰ، گورنروں کی پوزیشنیں، یہ مفت کا مال یہ جو ضائع کرتے ہیں پھر اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ختم ہوگا۔ علاقوں کے اندر اپنے کونسلر ان تک اختیارات جائیں گے، محلے کے لوگ اپنے لیڈر کا گریبان پکڑنے کے قابل ہوں گے۔ اس نچلے لیول تک حکومت آنی چاہیے۔ جو نظام اس وقت رائج ہے MNA MPA، ان کے پاس بجٹ اور کوئی کسی قسم کی چیز نہیں جانی چاہیے، ان کا اختیار ہی نہیں ہے، ان کا کام صرف قانون سازی کرنا ہے۔ لہٰذا پنجاب والوں اس وجہ سے ساؤتھ پنجاب ابھی تک نہیں بن سکا، اور ایسے کمپنی پورے پاکستان پر پنجاب کی وجہ سے حکومت کرتی ہے اور پنجاب والوں کو گالیاں کھانی پڑتی ہیں۔ ہے کہ نہیں ٹیکنیک؟ کم آپ آ جاندے نے گاڑا پنجابیاں نو۔ ابھی تک اتنا ہی بھائی لوگ، انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔